بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے، جو اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے۔ مدین کی اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آبادی میں بہت زیادہ پھیل گئے تو اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ان کا شہری علاقہ مدین جبکہ دیہاتی علاقہ ایکا کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ایکا کے نام سے موجود ہے۔ ایکا کے معنی سرسبز و شاداب جھاڑیاں یا جھنڈ والے ہیں۔ قدرتی طور پر یہاں میوہ جات، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ دور سے یہ معلوم ہوتا جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ جبکہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں ایکا کے نام کا ایک درخت تھا جس کی اس قبیلے نے پوجا شروع کر دی، اور اسی مناسبت سے یہ اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے کافروں کو یمن، مصر، شام اور فلسطین تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد تھے۔ قرآن پاک میں اس کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو خوب خوشحالی و فراوانی سے نوازا تھا۔ دور دراز سے قافلے یہاں سبزیاں، پھل اور میوہ جات خریدنے، اور اکثر لوگ تو صرف اس بستی کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ چونکہ یہ بستی ایک بڑی شاہراہ پر تھی اور ہر طرف سے آنے والے تجارتی قافلے یہاں رکتے، جس کے نتیجے میں اہل مدین کے کاروبار کو بہت فروغ ملا۔ اصحاب ایکا پہلے صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک نئی عبادت ایجاد کی اور ایکا نامی درخت کی پوجا بھی شروع کر دی۔ لیکن صرف پوجا پر بس نہیں تھا، ہر 3 مہینے بعد اس درخت کے آگے خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کر کے اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ جگہوں پر دفن کیا جاتا۔ ان کا ایمان تھا کہ اگر دوشیزہ کی قربانی نہ کی گئی تو ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں بھی کمی کرنا ان کا شیوائے خاص تھا، اور اس کے لیے بھی ان لوگوں نے ایک مخصوص طریقہ اپنا رکھا تھا۔ یہ لوگ کاروباری مراکز پر اپنی عورتوں کو عریاں لباس میں بٹھا دیتے، اور جب کوئی تاجر آتا تو ان عورتوں کے ساتھ مصروف ہو جاتا، اور یہ لوگ دل کھول کر ناپ تول میں کمی کرتے اور اکثر تو چیزیں ہی بدل ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کا تعلق بھی اسی قوم یعنی اہل مدین سے تھا۔ قرآن پاک میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نبوت سے پہلے بھی آپ راست بازی اور ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، کیونکہ آپ جب تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے سحر طاری ہو جاتا، اور سب کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کی باتیں سنتے، لیکن آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کو جادوگر ہی کہنے لگے، اور صرف چند غریب لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کے دن کا ڈر ہے۔ قوم کا جواب قرآن پاک میں اس طرح سے آتا ہے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذاب سے اس طرح ڈرایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔ پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور آپ کو دھمکی دی کہ یا تو اس بستی سے نکل جاؤ ورنہ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ، اور کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکے اور کوئی امید باقی نہ رہی تو فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں میں ظاہر ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کے الفاظ کو یوں بیان فرمایا، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قوم ایکا اپنے گناہوں پر بالکل پشیمان نہ تھی، بلکہ حضرت شعیب سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دو۔ آخر کار وہ دردناک عذاب آ ہی گیا جسے وہ لوگ خود دعوت دے دے کر بلاتے تھے۔
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت پھیل گئی۔ ان لوگوں کا دم گھٹنے لگا تو اپنے گھروں میں گھسنے لگے۔ وہ اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے مگر پانی اور سائے سے ذرا چین نہ پاتے۔ گرمی کی حدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے بدن جھلسے جاتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی اور اس سائے والے حصے میں ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی۔ بستی کے سب لوگ گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی لوگ بادل کے سائے میں آئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ نازل کیا۔ اس سے پہلے کوئی قوم بھی ایک ساتھ اکٹھے اتنے عذابوں سے دوچار نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شیون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ Please like the video, share and subscribe the channel.